ईस्टर्न पंजाब की इंतहाई करप्ट पॉलिटिकल फैमिली, बादल फैमिली का सियासी खात्मा। क्या बादल फैमिली के सियासी खात्मे के साथ पंजाब की 100 साल पुरानी अकाली दल पार्टी भी ख़त्म होने जा रही है। अकाली दल पार्टी जिसने सिख इज़्म की पॉलिटिक्स के नाम पर इक़्तिदार लिया, पावर ली, खुलकर डट कर करप्शन की, वो पार्टी क्यों ज़वाल का शिकार हो रही है। और सबसे बढ़कर ईस्टर्न पंजाब में अकाली दल के ख़त्म होने से क्या दिल्ली सरकार की हामी जमातें ख़ास तौर पर बीजेपी मज़ीद ईस्टर्न पंजाब में मजबूत होगी। ईस्टर्न पंजाब की इस बदलती पॉलिटिकल सूरत हाल को समझने और जानने की कोशिश करते हैं रीथिंक विद उमर जावेद में। व्यूवर्स को रीथिंक विद उमर जावेद में खुशामदीद, वेलकम। आप में से ऐसे व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब नहीं किया, हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली रीथिंक विद उमर जावेद सब्सक्राइब करें। पंजाब में वैसे तो जो पंजाबियत के नाम लेवा हैं, जो वाकई ही इस धरती से प्यार करते हैं, 5 दरियाओं की इस धरती से, उन्होंने कभी भी मजहबी कॉन्टेक्स्ट में आकर ये तफरीक नहीं की कि ये सिख पंजाबी है, ये हिंदू पंजाबी है, ये मुसलमान पंजाबी है, या ये क्रिश्चियन पंजाबी है, या किसी भी और तबके का पंजाबी है। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल अगर हम देखें तो अंग्रेज़ों के आने के बाद पंजाब में मज़हब के नाम पर भी पॉलिटिक्स की गई है। मुसलमानों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जिसमें पंजाबियत से बढ़कर मज़हब का यानी मुस्लिम हुड का सहारा लिया गया। हिंदुओं ने ऐसी यहाँ पर तहरीकें उठी, आर्या समाज इसकी एक मिसाल है, जहाँ पंजाबियत से उठकर चीज़ों को यानी पंजाबियत से बढ़कर कहा गया कि हिंदू हैं। इसी तरह सिखों में भी ये रहा इशू। ख़ास तौर पर 1920s में सिखों के अंदर ये चीज़ उभरी कि हम पंजाबी तो हैं लेकिन पंजाबी से पहले सिख हैं। तो इस सिख सेंटीमेंट की जो नुमाइंदा पार्टी बनकर उभरी वो अकाली दल पार्टी थी, जिसने अपने आप को सिखों के हक की पार्टी करार दिया, सिखों के तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की पार्टी करार दिया। अब पार्टीशन से पहले जो इसका किरदार रहा वो पार्टीशन से पहले इसका किरदार काफ़ी हद तक कांग्रेस के साथ अटैच था। असल किरदार इसका शुरू होता है आज़ादी के बाद, और ख़ास तौर पर जब पंजाबी सूबा बन जाता है, यानी हरियाणा और हिमाचल को अलग करके एक अलग पंजाबी सूबा बनता है 1966 में। उसके बाद से इसकी पॉलिटिक्स शुरू होती है, और जो भरपूर पॉलिटिक्स इसकी हमें नज़र आती है अकाली दल की, वो 1997 में जो इलेक्शन होते हैं पंजाब में। अब 1997 के इलेक्शन इस वाले से अहम थे कि इनके पीछे पूरा एक कॉन्टेक्स्ट था 1984 से, जो पंजाब में मिलिटेंसी चल रही थी, खालिस्तान की तहरीक चल रही थी, इंडिया की स्टेट, इंडियन फोर्सेस जिस तरीके से बर्बरियत का, बारबरिज्म का मुजाहरा करी थी पंजाब में। उसके बाद ये इलेक्शन होते हैं 1997 के। इसमें शिरोमणि अकाली दल इलेक्शन जीतती है और प्रकाश सिंह बादल, पुराने अकाली लीडर, ये चीफ मिनिस्टर बनते हैं। 75 सीटों के साथ अकाली दल आती है 117 में से, पंजाब असेंबली की 75 सीटें। अब ये उम्मीद की जा रही थी पंजाब में कि जो जुल्म हुए हैं, जो दिल्ली के इशारे पर पंजाब में बेगुनाह नौजवानों को मारा गया है, हलाक किया गया है, औरतों को रेप किया गया है, बेइंसाफ़ी की गई है, उस सब के लिए अपने वादे के मुताबिक प्रकाश सिंह बादल की ये अकाली दल पार्टी कोई ना कोई कमीशन बनाएगी, कोई ठोस हक़ाइक़ इकट्ठे करेगी, सजाएं दी जाएंगी। लेकिन प्रकाश सिंह बादल ने बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर लिया और उसने कहा कि पुराने गड़े मुर्दों को खाने का क्या फ़ायदा। अब ये प्रकाश सिंह बादल इत्तेहाद करता है भारतीय जनता पार्टी के साथ। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी हिंद तत्वा की अलंबरदार पार्टी, जो सिखों की अलग होंद को, जो सिखों की अलग वजूद को मानने के लिए भी तैयार नहीं है। वो कहती है ये सिख जो हैं ये हिंदुओं का ही एक हिस्सा है। ये अकाली दल प्रकाश सिंह बादल अलाइंस करता है इस बीजेपी के साथ, क्योंकि अकाली दल जो ये प्रकाश सिंह बादल फैमिली है ये बहुत ज़्यादा करप्ट है। अब आगे चलकर हम देखते हैं 1997 के बाद, फिर उसके बाद 2012 में जिस तरीके से ये पावर में आते हैं, 68 सीटें लेते हैं 117 में से, अपनी हुकूमत बनाते हैं। 2007 में 1997 के बाद 2002 में कांग्रेस जीतती है, लेकिन उसके बाद फिर 2007 में अकाली दल वापस आती है 67 सीटों के साथ। 2007 में 67 सीटों के साथ, 2012 में 68 सीटों के साथ, यानी 10 साल तक ये अकाली राज एक लिहाज से रहता है, 2007 से 2017 तक। इस 10 साल में ऐसे वाक़यात होते हैं 2007 से 17 तक कि जब अकाली दल
خاص طور پر پرکاش سنگھ بادل، ان کا بیٹا سکھبیر سنگھ بادل جو ڈپٹی چیف منسٹر کے نام پر آل ان آل تھا پنجاب کا، ان 10 سالوں میں پنجاب میں کھل کر لوٹ مار کی گئی، کمیشن لیے گئے، نوکریاں بیچی گئی، ٹھیکے بیچے گئے، زمینوں پر قبضے کیے گئے، جو لوگ اپنی زمین دینے کو، پراپرٹی دینے کو تیار نہیں تھے پرکاش سنگھ بادل کو، سکھبیر سنگھ بادل کو، ان کے خلاف مقدمے دائر کیے گئے، لوگوں کو قتل کیا گیا۔ ایک طرف 10 سال میں کرپشن بڑھی تھی، دوسری طرف کچھ ایسے واقعات ہوئے کہ جنہوں نے جو سکھ سینٹیمنٹ تھا ان کو بری طریقے سے مجروح کیا۔ ایک بڑا واقعہ 2007 میں ہوا اکالی دل کے دور میں، جب جو ڈیرا سچا سودا کا چیف ہے گرمیت رام رحیم، یہ پنجاب کے اندر ڈیروں کا بہت زیادہ کلچر ہے، جو کرپٹ، ریپسٹ، لوٹ مار کرنے والے بابے ہوتے ہیں، پیر، جس طرح ہمارے ہاں پیر ہوتے ہیں، یہ اپنے ڈیرے بناتے ہیں اور پھر ان ڈیروں کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بنا کر پیسے لیتے ہیں اور عورتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ انہی میں ایک نام تھا گرمیت رام رحیم کا، جس کا ڈیرا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو امپرنسیٹ کیا، یعنی اپنے آپ کو ایسا لباس پہنا کہ یہ لباس جو سکھوں کے 10ویں گرو ہیں، گرو گوبند سنگھ صاحب، ان کا لباس ہے۔ اب یہ بہت بڑی بے حرمتی تھی کہ ایسا آدمی اب ایسا لباس پہن رہا ہے جو گرو گوبند سنگھ کا ڈریس تھا۔ اس سے سکھ سینٹیمنٹ بہت برے طریقے سے مجروح ہوئے، ان کے خلاف بڑے پیمانے پر پروٹیسٹ شروع ہوئے، مقدمے بھی ہوئے گرمیت رام رحیم کے خلاف۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کرپٹ اکالی دل، سکھبیر سنگھ بادل، اس کا باپ پرکاش سنگھ بادل جو چیف منسٹر ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے اور اخبارات میں 90 لاکھ کا اشتہار شائع کرتا ہے کہ اس کو معاف کر دینا ہی بہتر تھا۔ اس کے بعد پھر 2015 میں پنجاب کے علاقے فرید کوٹ میں جو مقدس گرنتھ صاحب ہے، اس کی بے حرمتی کے واقعے ہوتے ہیں۔ گاؤں ہوتا ہے برج جواہر سنگھ والا، اس گاؤں میں جو سکھوں کی مقدس کتاب ہے گرنتھ صاحب، اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اکتوبر 2015 میں بڑے پیمانے پر سکھ پروٹیسٹ کرتے ہیں اس بے حرمتی کے خلاف۔ تو پرکاش سنگھ بادل کی حکومت کی پولیس فائرنگ کرتی ہے سکھوں پر اور پروٹیسٹرز ہلاک ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے کہ گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کے خلاف جو سکھ نکلے ہیں ان کو اس طرح گولیاں مار کر ہلاک کر دینا پرکاش سنگھ بادل کی، سکھبیر سنگھ بادل کی کرپٹ اکالی حکومت کی طرف سے۔ اس کے بعد پھر ایک سکھبیر سنگھ بادل کی حکومت یعنی اکالی دل جو ہے، یہ سمیت سینی نام کے ایک شخص کو ڈی جی پی پنجاب بنا دیتی ہے، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس بنا دیتی ہے، کہ جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوتے ہیں سکھ نوجوانوں کے، سکھ معصوم سکھوں کے، نوجوان سکھوں کے ظلم جس نے بہت زیادہ پنجاب میں کیا ہوتا ہے، اس سمیت سینی کو یہ ڈی جی پی لگا دیتی ہے۔ اب یہ ساری ایسی باتیں تھی، ایک طرف تو جو بادل فیملی ہے وہ بھرپور کرپشن کاری تھی، پرکاش سنگھ بادل اوپر بیٹھا ہوا تھا، اس کا بیٹا سکھبیر سنگھ بادل، سکھبیر کی بیوی ہرمت سر کور، یہ سب یعنی پورا پریوار ایک طرف کرپشن کر رہا تھا اور دوسری طرف یہ سکھ سینٹیمنٹ کو مجروح کرنے والے، ڈیمیج کرنے والے، ہرٹ کرنے والے واقعات ہو رہے تھے۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ اکالی دل برے طریقے سے سیاست میں پٹنا شروع ہو گیا۔ 2017 کا اگر ہم الیکشن دیکھیں تو اس میں 117 میں سے اکالی دل صرف 18 سیٹیں لے پایا۔ 2022 کے الیکشن میں ہم دیکھیں پنجاب کے تو اکالی دل صرف 3 سیٹیں لے پایا۔ 117 میں سے آپ پارٹی کے پاس 92 سیٹیں آئی تو یہ شرومنی اکالی دل صرف 3 سیٹوں پر سمٹ گیا۔ اور ابھی کا رزلٹ دیکھیں 2024 کا، اس میں جو پنجاب کی کل 13 جو لوک سبھا کی سیٹس ہیں پنجاب کی، اس میں شرومنی اکالی دل صرف 1 سیٹ بچا پایا۔ وہ سیٹ بھی کس کی تھی؟ سکھبیر سنگھ بادل کی بیوی کی، یعنی پرکاش سنگھ بادل کی بہو۔ اور یہ سیٹ بھی جیتنے کے لیے بادل فیملی نے کھل کر وہاں پیسے لگائے، لوگوں کو خریدا، شرابیں بانٹی، منشیات، ڈرگز بانٹی، بہت کچھ کیا، تب یہ سیٹ جیتی۔ اتنی ورست صورتحال ہو گئی ہے۔ تو اب جو امرتسر میں اکال تخت ہے جو ان کا سکھوں کا مقدس ہے، جہاں 5 جو اہم سکھ ہیں جن کو 5 پیارے بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے پرکاش سنگھ بادل کو تنخواہ بھی دی۔ تنخواہ کہتے ہیں سکھ ازم میں جو مذہبی ایک لحاظ سے سزا ہوتی ہے کہ پرکاش سنگھ بادل چند دنوں کے لیے وہاں جو اکال تخت میں آ رہے ہیں، گولڈن ٹیمپل میں لوگ آ رہے ہیں، ان کی سیوا کرے گا۔ پرکاش سنگھ بادل نے یہ تنخواہ قبول کی، اپنے جرائم قبول بھی کیے سیاسی مجبوری کے تحت، کہ چونکہ وہ بہت زیادہ غیر مقبول ہو رہا تھا۔ تو پرکاش سنگھ بادل کے خلاف نفرت کا، سکھبیر سنگھ بادل جو ہیں ان کے خلاف نفرت کا آپ یہ معیار دیکھیں کہ تنخواہ لیتے ہوئے، یعنی وہ سزا بار
برتن صاف کر رہے ہیں ادھر گولڈن ٹیمپل میں، سزا بھگت رہے ہیں کہ وہاں پر نارائن سنگھ چورا نام کا ایک جو پرانا خالصتانی ملیٹنٹ ہے، نارائن سنگھ چورا، یہ ان پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے، پسٹل بار نکالتا ہے، لیکن اسے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب یہ نارائن سنگھ چورا ایسا ویسا آدمی نہیں ہے، یہ ڈبل MA ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے کئی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، +60 ہے، اس کے بیٹے وکیل ہیں۔ ایسا شخص حملہ کرتا ہے نفرت میں آ کر کہ جو کچھ یہ بادل پریوار نے کیا ہے، سکھبیر سنگھ بادل نے پنجاب کے ساتھ کیا ہے، اس سے بدلہ لینے کے لیے خیر یہ حملہ ناکام رہتا ہے۔ اب اکالی دل یہ دعویٰ کر رہی ہے، سکھبیر سنگھ بادل اور اس کا گروہ، کہ ہم لوگوں نے اپنے گناہ بخشوا لی ہیں، تنخواہ لے لی ہے، سزا جو ہمیں ہونی تھی چند دن کی برتن مانجنے کی، چوکیداری کرنے کی، گولڈن ٹیمپل پہ لوگوں کی سیوا کرنے کی، وہ ہم نے کر رہی ہے، ہم سرخ روح ہو گئے ہیں۔ لیکن اب اکالی دل کے لیے دوبارہ سے لوگوں کو لوٹنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا سکھزم کے نام پر اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اکالی دل کے اندر پہلے ہی کئی ایسے جو باغی ہیں وہ باغی منظم ہو چکے ہیں۔ باغی سے مراد کے ریبلز جو ہیں، جو سکھبیر سنگھ بادل کے پہلے خلاف ہو چکے ہیں، پریم سنگھ چنو ماجرا، بی بی جگیر کور، گرپرت سنگھ واڈلا اس کی چند مثالیں ہیں۔ یہ لوگ بھی لوٹ مار میں شامل رہے ہیں، لیکن انہوں نے ٹیکٹفلی اپنے آپ کو بادل فیملی سے الگ کر لیا ہے۔ بہرحال پنجاب کی ایک پرانی پارٹی اکالی دل، جو کانگریس کے بعد اگر ہم کہہ سکیں کہ 1925 میں بننے والی دوسری بڑی پارٹی تھی اور پنجاب کی بڑی ایک ریجنل فورس رہی ہے، بے شک اس نے مذہب کا سہارا لیا ہے، سکھزم کا سہارا لیا ہے، پھر بھی اس کا ایک کردار رہا ہے۔ یہ پارٹی اب بالکل ڈکلائن اور زوال کی طرف جا رہی ہے۔ ایسے میں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ایسٹرن پنجاب کے اندر کوئی ایسی ریجنل پارٹی ابھرے گی، کوئی ایسی علاقائی پارٹی جو پنجابیت کی بات کرے، دلی سرکار سے ٹکرا پائے، دلی تخت کے سامنے کھڑے ہو کر پنجاب کے حقوق کی بات کر پائے؟ اس چیز کا ویکیوم ہے پنجاب میں، خلا ہے پنجاب میں۔ دیکھنا صرف یہ ہے اس ویکیوم کو پنجابی نیشنلسٹ فل کرتے ہیں، سوشلسٹ لیفٹسٹ فل کرتے ہیں، یا ایک مرتبہ پھر جو ریلیجس ایلیمنٹ ہے وہ فل کرتا ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو امرت پال سنگھ ہے، یا اس کے ساتھ جو بینت سنگھ کے بیٹے ہیں جنہوں نے اندرا گاندھی کو ہلاک کیا تھا، وہ بھی MP کے طور پر منتخب ہو گئے ہیں۔ لیکن اب امید کی جانی چاہیے کہ ایسٹرن پنجاب کے لوگ مذہب سے بڑھ کر، صرف یعنی سکھوں کے حقوق سے بڑھ کر پنجابیت کے حقوق پر رہتے ہوئے ایک ریجنل پارٹی وہاں مضبوط کریں گے، جو ریجنل پارٹی اپنے حقوق کے لیے دلی سرکار کے ساتھ، تخت دلی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ تو یہ ایسٹرن پنجاب میں بدلتے ہوئے پولیٹیکل ٹرینڈز کے حوالے سے کیا گیا ویلاگ۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے۔ ری تھنک ود عمر جاوید۔ شکریہ۔